حضرت مولانا مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ نے منہ سے کچھ نادانستہ طور پر لاشعوری طور پر یہ بات نکل گئی کہ اسلام یعنی قرآن کریم میں گرامیٹیکلی مسٹیک اور طرح کچھ اور بات لاشعوری طور پر اس سے کچھ مسٹیک ہو گئی، اور علماء کرام نے ان کی تصحیح کی، اور پھر اس پر مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ نے معافی مانگی، اور یقیناً معافی مانگنا ایک عاجزی ہے، انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اس میں ایک انسان کی ویلیو کم نہیں ہوتی، ایک انسان کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی عزت میں بڑھوتری آتی، اس کے وقار میں بڑھوتری آتی۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو پہلے سے مفتی طارق مسعود کا بغض ان کے سینوں میں تھا اور ان کے ساتھ کینہ رکھے ہوئے تھے، ان کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس خبر کو بنیاد بنا کر مفتی طارق مسعود کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کی، گستاخی رسول اور اس طرح نہ جانے کیا کیا فتوے دیے۔ وہ لوگ جنہیں الف با تک نہیں آتا، انہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ فتوے لگاؤ؟ میرے بھائیو دوستو، اگر عالم دین سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی تصحیح کون کرے گا؟ علماء کرام ہی کریں گے، اور ہمارے جیت علماء کرام نے اس کی تصحیح کی اور مفتی طارق مسعود پر واضح کر دیا کہ آپ پوری قوم اور پوری امت سے معافی مانگے۔ لیکن جو اکابرین مفتی طارق مسعود کی غلطی کی تصحیح کر رہے تھے، ان کا مقصد مفتی طارق مسعود کی تذلیل نہیں تھی، بلکہ امت پر یہ بات واضح کرنی تھی کہ امت میں جو نوجوان اضطراب کے شکار تھے، کیا واقعی قرآن کریم میں گرامیٹیکل مسٹیک اور کچھ مستشرقین اور ملحدین اور اسلام مخالف عناصر اس بات کو ہوا دے رہے تھے، ان پر یہ بات واضح کر رہے تھے اسلام میں کوئی، قرآن کریم میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہے، اور اس بات کو خود مفتی طارق مسعود صاحب نے اچھا سمجھا کہ انہوں نے اور میرے اکابر نے میرے تصحیح مثال کے طور پر مولانا منظور منگل دامت برکاتہم العالیہ نے سب سے پہلے اس کے خلاف ایکشن لی اور مفتی طارق مسعود کو یہ بتلایا کہ آپ اس بات سے رجوع کریں، اور مفتی طارق مسعود صاحب اس بات سے رجوع کر دیا۔ لیکن اس پر کچھ لوگوں نے مولانا منظور منگل صاحب کو بھی نشانے پر لیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لہذا دونوں طرف افراد و تفریق ہو رہا ہے، ایک طرف مفتی طارق مسعود کے بغض اور انعام ہے، اس کی دشمنی میں لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ جو بھی منہ پر آیا وہ کہہ دیا، اور دوسری طرف مفتی طارق مسعود کے جو فالوور تھے وہ اتنے جذباتی پن کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہ اگر ایک دوسرے عالم دین نے مفتی طارق مسعود کی تصحیح کی، ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اسلام میں اگر کوئی بڑا سا بڑا مجتہد، کوئی بڑے سے بڑا عالم دین کوئی غلطی کرے تو دوسرے علماء اس کی تصحیح کرتے ہیں، اور یہی علماء اسلام کی شان، یہی اسلام کی امتیاز۔ کہ عیسائیت میں کیا ہوتا ہے، وہاں پوپ کی بات چلتی تھی، پوپ نے جو کہہ دیا وہی قانون۔ اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں، بلکہ ایک دن حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران اس نے کہا کہ اگر میں شریعت کے خلاف چلوں، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کروں تو میرے رعایا میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا امیر المؤمنین اس تلوار کی طرح آپ کو ٹیک کیا جائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی، شکر ہے یا اللہ آج بھی میرے رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے غلطی پر میرا تصحیح کریں۔ تو غلطی پر تصحیح کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس غلطی کو اس قدر اچال لینا اور دوسرے پر اس قدر نیچے اچالنا کہ اس کی عزت و ناموس اور اس کی ذات کو نقصان پہنچے، یہ اچھا عمل نہیں ہے بھائی۔ تو لہذا کچھ لوگوں کو بڑا شوق تھا یہ بات کہنے میں کہ مفتی طارق مسعود یہ وہ، کیونکہ ان کو ویورشپ چاہیے تھا، ان کے چینل مونیٹائز نہیں ہوئے تھے، اس معاملے سے وہ اپنے چینل کو مونیٹائز کر رہے تھے۔ تو کچھ اللہ کا خوف، ہم نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے چاہے جو شخص بھی ہو۔ اگر ایک شخص جو اسلام کو پلا رہا، ایک شخص جو اسلام پلانے کے لیے
ریاضوں میں دعوت تبلیغ کر رہا ہے، اس سے اگر کوئی نادانستہ طور پر، لاشعوری طور پر کوئی مسٹیک ہو گئی تو ٹھیک ہے، اس کی تصحیح ہونی چاہیے، لیکن تصحیح کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ یہ معاملہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس معاملے کو سلجھانا چاہیے، اور جو جذباتی پن ہے مسلمانوں کے اندر کہ علماء کرام سے بھی ہم آگے نکلتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی پیار و محبت کے انداز میں اس کو سمجھایا جائے۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہی ہے کہ دوسرا صحیح ہو جائے، اور یہ کیسے ہوگا جب ہم پیار و محبت سے بات کریں۔ اگر ہم حلالی پن میں آئیں گے اور نازیبہ الفاظ استعمال کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ تو لہذا عزیز بھائی دوستو، اس معاملے میں ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اکابرین دین اسلام پہ لانے کا توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہوا اللہ رب العزت اس میں خیر و عافیت فرمائے، اور اسلام مخالف عناصر جو اس بات کو ہوا دے رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔